نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. معزز اور محترم، لائق صد احترام صد تکریم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں ماہ ذی الحجہ کے تیسرے جمعۃ المبارک کو اللہ رب العزت کے پاک گھر میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. اس ماہ مبارک ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ یعنی 18 ذی الحجہ خلیفہ ثالث پیکر شرم و حیا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت. اسی مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ کے کردار اور آپ کی خاندانی وجاہت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت اس عظیم اور مقدس ہستی کے فیوزات ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندانی پس منظر اور بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت میں جا کر مل جاتے ہیں. آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی
عنہ کے والد کا نام عفان ہے اور ان کے والد کا نام ابو العاص ہے، ان کے والد کا نام امیہ، پھر عبد شمس اور اس کے بعد عبد مناف۔ یہ جو عبد مناف کے نام سے جو ہستی ہیں یہ حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے دادا جان ہیں۔ تو یوں اس سلسلہ سے 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام کے ساتھ جا ملتا ہے۔ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ تو دادا کے اعتبار سے یہ سلسلہ اور تعلق جڑا، اور جب والدہ کی جانب سے دیکھتے ہیں، ننیالی خاندان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو ایک بڑا خوبصورت رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام اروی بنت کریز ہے اور ان کی والدہ کا نام ام حکیم البیضاء ہے، اور یہ ام حکیم البیضاء جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جان ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی جان ہے، اور یہ پھوپھی بھی وہ ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کی جڑواں بہن ہے، یعنی ایک ہی بطن سے ایک ہی وقت میں یہ دونوں مبارک ہستیاں دنیا میں تشریف لائیں، حضور کے والد جناب عبداللہ اور آپ کی یہ پھوپھی جان حضرت ام حکیم البیضاء۔ تو یوں سمجھیے کہ حضرت عثمان غنی کی نانی حضور علیہ السلام کی پھوپھی اور حضرت عثمان غنی کی والدہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ٹھہری۔ تو یہ والدہ کے سلسلہ سے اس قدر قریبی رشتہ اور تعلق ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت سے قبل سے ایک گہرا تعلق اور رشتہ قائم ہے، گھر میں آنا جانا ہے اور ملنساری ہے، اور اکٹھے کئی مقامات کا سفر بھی کیا۔ اس کا بنیادی سبب یہ قریبی رشتہ ہے جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان نبوت سے قبل بھی حضور علیہ السلام کی معیت کی سعادت میسر ہوتی رہی۔ اب جب اتنا قریبی تعلق ہے تو یہ بات تو خود ہی ثابت ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ قبیلہ بہت بڑا قبیلہ اور خاندان تھا، اس کی پھر مختلف سب برانچز تھیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خاندان قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے جو پہلے 4 خلیفہ ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، چاروں کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے، یعنی خاندان قریش سے ہی چاروں کا تعلق ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنو تیم سے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنو عدی سے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے ہیں، اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسی شاخ سے ہیں جس سے حضور علیہ السلام ہیں، یعنی آپ کا تعلق بنی ہاشم سے۔ تو یوں سمجھیے کہ جو پہلی خلافت کے جو 4 ادوار گزرے ہیں وہ چاروں خلافتیں خاندان قریش میں قائم رہی، اور یہ خاندان قریش اور قبیلہ قریش وہ عظمتوں اور سعادتوں کا حامل خاندان اور قبیلہ ہے
کہ خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاندان پر فخر فرمایا، اس انداز میں فخر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اپنے امتیازات کا ذکر فرمایا، وہیں اس بات کو بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے خاندان قریش میں پیدا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاندان قریش کی 7 خصوصیات کو ذکر کیا۔ ان میں سے ایک خصوصیت جو حضور نے فرمایا کہ اسے جو امتیازی حیثیت حاصل ہے وہ اس سبب سے ہے کہ قبیلہ قریش اور خاندان قریش وہ خاندان ہے کہ جس لفظ قریش کو خود قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا۔ نہ صرف یہ لفظ قریش قرآن میں آیا بلکہ پوری سورت اس قبیلہ قریش کے حوالے سے یعنی سورہ قریش کو نازل کیا گیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خاندانی پس منظر جو میں نے آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ عرض کیا۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ عام الفیل کے 6 سال کے بعد ہوئی۔ عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے کہ جس سال ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکۃ المکرمہ پر یلغار کی نیت سے آیا تھا، اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے ساتھ ہاتھی تھے، اور ان ہاتھیوں پر سوار موجود تھے، اور ابرہہ مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے اور کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ تو جس سال اس حملے کی نیت اور ارادے کے ساتھ وہ اس سمت بڑھا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے پاک گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیجا، جو سورہ فیل میں پورا تذکرہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کا داؤ غلط نہیں کر دیا؟ اس طرح کے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے، اور پھر انہیں یعنی ابرہہ بادشاہ کے وہ ہزاروں کی تعداد پر مشتمل ہاتھیوں پر سوار لوگ انہیں کیسا کر دیا؟ کعصف مأکول، انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس ہوا کرتا۔ تو یہ واقعہ جس سال پیش آیا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا۔ عام جو ہے وہ سال کو کہتے ہیں، تو فیل چونکہ قرآن نے ہاتھی کی جانب اشارہ کیا ہے تو ہاتھیوں والا سال، ہاتھیوں کا سال۔ تو اس دور میں پھر جب کبھی بھی کسی کے زمانے کی یا کسی کے دور کی جانب اشارہ کیا جاتا تھا تو پھر یہ معروف ہوتا تھا کہ جناب عام الفیل سے اتنے سال قبل یا عام الفیل کے اتنے سال بعد یہ معاملہ ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی کی جو ولادت ہے اس کو بھی اسی انداز میں ذکر کیا گیا کہ آپ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی، اور خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ عام الفیل کے معاً بعد ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عثمان غنی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کم و بیش 5 سے 6 سال چھوٹے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عثمان غنی کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت جزیہ ذکر کیا، اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابی ایسے ہیں کہ جن پر زمانہ جاہلیت کا ایک طویل دورانیہ اور زمانہ گزرا، یعنی جو جاہلیت کا زمانہ ہے جہاں پر ظلمت ہے، جہاں کفر ہے، جہاں ہر طرف مظالم ہی مظالم ہے، حق تلفی ہے، صلہ رحمی کی بجائے لوگوں پر تنگ دلی ہے، جہاں ہر خرافت اور ہر برائی موجود ہے، وہ زمانہ جاہلیت کہ فرمایا کہ 2 صحابی ایسے ہیں کہ جن پر زمانہ جاہلیت کا ایک بڑا وقت اور عرصہ گزرا ہے، مگر اس کے باوجود جاہلیت کا وہ زمانہ ان 2 ہستیوں پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں کر سکا۔ وہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی نہ کبھی ان کے لبوں سے شراب لگی ہے اور نہ ہی کبھی وہ بدکاری کی جانب راغب ہوئے ہیں۔ اور وہ جو 2 ہستیاں جن کی جانب امام اہل سنت نے ذکر فرمایا، ان میں سے پہلی خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔
یہاں پر یہ اشکال اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان دو مبارک ہستیوں کا تذکرہ ہوا تو ہم نے تو سن رکھا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کا کردار بھی ایسا ہے کہ زمانہ جاہلیت کا کوئی عمل آپ کی ذات میں موجود نہیں تھا، تو پھر انہیں کیسے کاؤنٹ کیا جائے گا، انہیں کس زاویے سے دیکھا جائے گا؟ تو یہاں پر علماء نے کہا کہ اس اعتبار سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ پر زمانہ جاہلیت نے اثر کیا کرنا تھا کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اور پھر ابھی آپ بالغ بھی نہیں ہوئے، ابھی بچپنے کی حالت میں ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے احکامات ان پر کیا لاگو، کیا اطلاق اور کیا اس کا اصدار ہونا تھا، اس سے قبل ہی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر دارہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اثرات تو حضرت علی پر تب پڑتے کہ جب اس زمانے اور اس دور میں وقت گزارا ہوتا۔ یہاں تو علی المرتضیٰ کی شان یہ ہے کہ جب سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھول کر جس ہستی کو دیکھا ہے اس ہستی کو جناب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پھر جب تربیت کا وقت آیا تو انہیں گود مصطفیٰ نصیب ہوئی، پرورش مصطفیٰ نصیب ہوئی، اور پھر جب اپنے ایمان کا مدار اور تعین کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت بھی سامنے جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات تھی۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اس اعتبار سے بھی سب سے انفرادی حیثیت کا حامل ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو القابات بڑے مشہور ہیں۔ ایک آپ کا لقب ذو النورین ہے، دو نوروں والے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ تمام سیر نگاروں نے اسے ذکر کیا کہ خلیفہ ثالث کا جو لقب ذو النورین ہے اس کا سبب یہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے عقد اور نکاح میں آئیں، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 4 شہزادیاں تھیں۔ پہلی شہزادی کا نام، سب سے بڑی شہزادی جن کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کا عقد اور آپ کا نکاح زمانہ جاہلیت میں بھی جناب ابو العاص سے ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری یعنی سیدہ رقیہ اور پھر اس کے بعد سیدہ ام کلثوم، ان دونوں شہزادیوں کا نکاح زمانہ جاہلیت میں حضور کا چچا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، مگر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور جب وہ دشمنی پر اتر آیا تو اس نے اپنے بیٹوں پر زور دے کر اور انہیں پریشرائز کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں شہزادیوں کو طلاق دلوائی۔ ایک تفصیلی اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس میں سے ایک نے آ کر حضور کی خدمت میں معذرت خواہانہ لہجے میں کہا تھا کہ مجھے معاف رکھیے گا، میں مجبور ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنے سے جدا کر رہا ہوں، اور جو دوسرا تھا اس نے اپنی بدبختی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے والد کے چلن پر چلتے ہوئے نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کو طلاق دی بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بھی نازیبہ جملے کہے تھے۔ اور اس وقت اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر دلی رنج اور تکلیف پہنچی تھی کہ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا تھا کہ باری تعالیٰ اس پر اپنے کلاب من کلاب کے الفاظ استعمال فرمائے کہ کتوں میں سے ایک کتا اس پر جو ہے آپ جو ہے نا قائم کریں اور اس پر غالب کر دیں۔ اس سے مراد یہ تھا کہ چیر پھاڑ کرنے والا کوئی جانور اسے اس کے مقام تک پہنچائے گا۔ تو شام کی جانب ایک سفر کرتے ہوئے ابو لہب کا یہ لڑکا اور یہ بیٹا کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کو بڑے مضحکہ انداز میں اور یوں سمجھیے کہ حضور کی توہین کرتے ہوئے طلاق دی تھی، تو اس سفر میں جاتے ہوئے اس پر ایک شیر نے آ کر حملہ کیا تھا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ سچ ثابت ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کو ان دونوں نے طلاق دی تو اس کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی
عنہ سے فرمایا. اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال ہے وہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کی شہزادی جناب سیدہ رقیہ علیل تھی، اور اس علالت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو حکم فرمایا کہ آپ یہیں ٹھہریے، اپنے گھر والوں کی تیمارداری، ان کی عیادت اور ان کا خیال رکھیں، اور ہمارے ساتھ غزوہ بدر میں تشریف نہ لائیں. تو حضور کے حکم پر آپ مدینہ منورہ میں ٹھہرے. غزوہ بدر سے فتح یاب ہونے کے بعد جس دن واپس تشریف لا رہے ہیں، حضرت زید نے پہلے آ کر اعلان فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ملی، اور جب وہ قافلہ مدینہ پہنچا تھا اس وقت حضور کی شہزادی کی تدفین ہو رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حکم ارشاد فرمایا تھا کہ تم بدر میں شریک نہ ہو بلکہ یہیں گھر پر ٹھہرو اور سیدہ رقیہ کی تیمارداری کا انتظام اور اہتمام کرو. مسلمانوں کو جب فتح ملی تو اس کے بعد آج تک اصحاب بدر میں جب تذکرہ ہوتا ہے تو اصحاب بدر میں حضرت عثمان غنی کو بھی شمار کیا جاتا ہے. نہ صرف حضرت عثمان غنی کا نام اصحاب بدر میں شامل ہے بلکہ حضور نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو اس میں سے حضرت عثمان غنی کو بھی مال عطا فرمایا. جو ہے رقیہ کا وصال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام کلثوم سے آپ کا عقد اور نکاح کیا. اچھا، سیدہ ام کلثوم سے آپ کا نکاح ہوا 9 ہجری میں. سیدہ ام کلثوم حضرت عثمان غنی ہوتے اسے روایت کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جب سیدہ ام کلثوم کا وصال ہوا تو آپ روتے تھے. تو پوچھا گیا کہ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں نے حضور کی زبان سے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن ہر قسم کا نسب ختم ہو جائے گا سوائے نسب مصطفیٰ، سوائے نسب مصطفیٰ کے جس کی حضور علیہ السلام کے ساتھ خاندانی نسبت ہو. اس وجہ سے فرمایا کہ جب نسب مصطفیٰ کل قیامت کے دن قائم رہے گا، سیدہ ام کلثوم کے صدقے اور وسیلے سے میں حضور کے خاندان کے ساتھ، حضور کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یہ تعلق مجھ سے ٹوٹ گیا. جب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو حضور کو بھی بڑا رنج ہوا، اور حضرت عثمان غنی کی دلجوئی کے لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عثمان غم کرنے کی ضرورت نہیں، اگر محمد مصطفیٰ کی 40 بیٹیاں بھی ہوگی تو یہ کے بعد بھی کہ عثمان تیرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو لفظ ذوالنورین ہے، اس شخص اور اس اگر اعزاز کی بات کی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی
گھرانہ بن جائے۔ پھر اسی طرح کی ایک اور خصوصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جنہوں نے دو ہجرتیں، ہستی نے ہجرت کی، وہ حضرت عثمان۔ عثمان غنی مسلمانوں میں دوسرے ہیں کہ جنہوں نے اہل و عیال کے ساتھ اسلام کی خاطر ہجرت کی۔ یہ بھی اعزاز اور شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، اسی لیے آپ کو صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہستی کہ جنہوں نے دو مقامات کی جانب ہجرت کی، ملک حبشہ کی جانب اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مدینہ المنورہ کی جانب آپ نے ہجرت فرمائی۔ اس حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بہت ساری خصوصیات کو ذکر کیا جا سکتا ہے، اور آپ کی امتیازی خصوصیات میں یہ بات شامل ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی نہ کبھی آپ نے شراب پی، نہ ہی کبھی آپ بدکاری کی جانب متوجہ ہوئے، نہ ہی کبھی آپ نے زمانہ جاہلیت کی کسی اور بیماری میں اپنے آپ کو مشغول اور مصروف ہونے دیا۔ یہی سبب تھا کہ جب کردار اتنا شفاف اور اتنا پاکیزہ تھا، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو ابن اسحاق کے مطابق مردوں میں چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع سے ہی جناب صدیق اکبر کے ساتھ دوستی تھی، اور کچھ دن جب حضرت صدیق اکبر سے ملاقات نہیں ہوئی تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا، دریافت کیا کہ کہاں تھے، ملاقات آپ سے نہیں ہو سکی، کہاں مصروفیت تھی؟ تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ جو میرے دوست ہیں، میرے جو عزیز